فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کے نزدیک اصول ایمان میں سے ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے جنہیں رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا ساتھی بنایا اور دعوت یعنی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رب العالمین اس فرمان میں، اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت، رب العالمین کے اس فرمان، اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنا یہ رب العالمین کی ولایت کو پانے کی دلیل ہے، رب العالمین کو اپنا دوست بنانے کی دلیل ہے، اور رب العالمین بھی اس شخص کو اپنا دوست بناتا ہے جو مومنین سے محبت کرنے والے ہیں، جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے رب العالمین محبت کی بات کہہ رہا ہے تو اس روئے زمین کے سب سے پہلے مومنین اگر کوئی ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ گویا یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنا نبی علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ رب العالمین کو اپنا دوست بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے اپنے سینوں کو پروان چڑھاتے ہیں، بغض صحابہ میں ہی صبح و شام کرتے ہیں، اور رب العالمین کے اس فرمان سے نکل جاتے ہیں، اور رب العالمین کے اس فرمان سے خارج ہے، اور رب العالمین کے دشمن ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت۔ جی ہاں، متفقن علیہ روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار سے محبت یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بغض، نفرت، کینہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی لیے امام ابو حفص عمر رحمہ اللہ کہتے ہیں لو ان رجلا ارتکب کل خطیئۃ ما خلا الشرک باللہ وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی زبردست بات انہوں نے کہی ہے الفوائد والاخبار والی حکایات میں، اور ابو سعید احمد بن محمد نیسابوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں فارس میں تھا تو امام ابو حفص عمر رحمہ اللہ کے اس قول کے تعلق سے مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے دین میں 1000 مرتبہ اس قول کو ذکر کیا اور لوگوں سے املا کروایا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قول کی کتنی جامعیت ہے، جامعیت ہے۔ سبحان اللہ۔
کہتے ہیں اگر کوئی شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو، جی ہاں دوسرے گناہوں کا ارتکاب مرتکب ہو اور دنیا سے جائے اور اس کا دل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے پاک و صاف ہو تو رب العالمین اس کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب امام ابو حفص عمر رحمہ اللہ نے یہ بات لوگوں کے سامنے ذکر کی، وہاں پر موجود لوگوں نے امام ابو حفص عمر رحمہ اللہ سے پوچھا یہ جو تم بات کہہ رہے ہو کیا اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے؟ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو امام ابو حفص عمر رحمہ اللہ نے کہا جی ہاں اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ جی ہاں رب العالمین کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں فاتبعونی، اور یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے محبت کی جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب سے حد درجے محبت کرتے تھے۔ آج ہم بہت سارے چہرے ایسی شکل و صورتیں دیکھ رہے ہیں جن کی شکل و صورتیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کتنے متبع کتاب و سنت ہے، وہ کتنا نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، کتنا انہیں اسلام سے لگاؤ ہے۔ میرے بھائیوں ان کی زندگیاں بتاتی ہے جن سے نبی محبت کرے یہ ان سے بغض کرتے ہیں، یہ ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کتنا اسلام سے محبت ہوگی۔ جی ہاں جن سے نبی علیہ السلام محبت کرتے ہیں یہ ان سے بغض پالتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جن کے کیا ذہنوں میں، جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی گندگی ہے، خباثت ہے، اس کو باہر لاتے ہیں۔ کہاں یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما بردار کرنے والے بن گئے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت سے انہیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو کیوں میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے آپ بھی اپنے سینوں میں ان کی گندگی کو ڈال رہے ہو؟ میرے بھائیوں امام بشر بن الحارث الحافی رحمہ اللہ حلیۃ الاولیاء میں ان کا یہ قول موجود ہے جو کبار اہل علم میں سے ہے، کہتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت ہے۔ اور المجالس للدینوری میں انہی کا ایک اور قول موجود ہے، کہتے ہیں بہت ہی زبردست قول ہے، کہا امام بشر حافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں نظرت فی ھذا الامر فوجدت لجميع الناس توبة الا من تناول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان اللہ عز وجل حجز عنہم التوبہ۔ کہتے ہیں میں نے دین کے معاملے میں غور کیا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے توبہ ہے مگر جو صحابہ کرام پر حرف گیری کرتا ہے اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لی ہے۔ تو آپ میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام پر حرف گیری کرنا یہ اہل بدعت کا شعار ہے، اور ظاہر ہے جب وہ اس بری عادت سے باز نہیں آئیں گے تو انہیں توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ جب وہ اس بری عادت سے باز آئیں گے تو انہیں توبہ کی توفیق ملے گی، اگر وہ اس بری عادت سے باز نہیں آتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ جی ہاں یہی بات بالکل یہی بات امام بشر حافی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کی ہے کہ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں، اور سب سے بری بدعت
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بغض پالنا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے امام بشر بن الحارث الحافی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ رب العالمین کے یہاں اپنا سب سے پختہ عمل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کو بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں کل قیامت کے دن تم ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر گناہ لے کر کے آؤ گے رب العالمین تمہیں معاف فرمائے گا، لیکن تمہارے دل میں ذرہ بھر بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بغض ہوگا، نفرت ہوگی، کینہ ہوگا، تو تمہیں تمہارا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی باتیں ہیں، یہ کوئی معمولی باتیں ہیں کہ اتنا لائٹ لے کر کے آج ہم ہر کسی ایرے غیر نتو خیرے کو سن کر کے اپنے سینوں میں بھی گندگی بھر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بہت ہی خطرناک انجام ہوگا۔ جو اس بری عادت سے، برے فعل سے باز نہیں آئے گا، رب العالمین اس سے توبہ کی توفیق کو چھین لے گا۔ جی ہاں، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بسند حسن امام ابو طاہر السلفی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا خصلتان من کانت فیہ الصدق وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارجو ان ینجو ان سلم۔ کہتے ہیں ایمان و تسلیم کے بعد دو خصلتیں ایسی ہے، جی ہاں، ایمان و تسلیم کے بعد دو خصلتیں ایسی ہے، اگر یہ دو خصلتیں کسی کے اندر پائی جائے گی وہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وہ خصلتیں کیا ہے؟ الصدق، سچائی ہے، صدق ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے محبت ہے، اور جو یہ دو خصلتیں جس شخص میں بھی پائی جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کو اپنے اندر پالو اور انہی کے منہج پر چلو، انہی کے منہج کے شہ سوار بن جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے مبارک لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مبارکبادی پیش کی ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا طوبی لمن رآ و طوبی لمن رآ من رآنی و طوبی لمن رآ من رآ من رآنی۔ نبی علیہ السلام نے کہا مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا، یعنی تابعی کی بات ہو رہی ہے، اور مجھ پر ایمان لایا، اور مبارک ہو اس کو جس نے، جی ہاں، صحابہ کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا، یعنی تبع تابعی کی بات ہو رہی ہے، اور مجھ پر ایمان لایا۔ گویا نبی علیہ السلام نے ان تینوں زمانے کے لوگوں کو اپنے زبان مبارکہ سے کیا ہے؟ خوشخبری دی ہے، مبارکبادی پیش کی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اسی لیے ان صحابہ اکرام کی محبتوں کو جو شخص بھی اپنے دل میں پالتا ہے اور صحابہ کرام کے منہج کو ہی پکڑ کر کے ان کے منہج پر چلتا ہے، تو وہ شخص کامیاب ہے، اور یہ دین اسلام پر ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں، باقاعدہ تو خصوصی طور پر نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دعائیں بھی دی ہے۔ مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والدہ کے تعلق سے دعا کیجئے کہ رب العالمین میرے والدہ کے سینے کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کے سینے کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مزید نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، میرے بھائیوں کیا عرض کرتے ہیں؟ تھوڑا سوچئے، غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دعائیں دی ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی میری اور میرے والدہ کی محبت کو اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈالے اور اپنے مومن بندوں کی محبت کو میرے اور میرے والدہ کے دل میں ڈالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو میرا نام سنے، جو میرا تذکرہ سنے یا مجھے دیکھے اور مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے بخاری کی وہ روایت ہے، ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تو نے قیامت کے بارے میں کیا قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ سائل کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ نبی علیہ السلام کا سننا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی نبی علیہ السلام کے اس جملے سے، اور میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت، کیا کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں جن سے محبت کروں کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں۔ گویا پتا چلا جو جس شخص کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن رب العالمین اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو صحابہ سے محبت کرے رب العالمین اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا، اور جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتا ہے، جو اپنے سینوں میں گندگی پالے ہوئے پھرتا ہے، رب العالمین اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ بہت ہی خطرناک انجام ہوگا میرے بھائیوں ان لوگوں کا۔ اسی لیے امام طحاوی رحم اللہ عقیدہ طحاویہ میں کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں نہ غلو کرتے ہیں اور نہ تبرع سے کام لیتے ہیں۔ جی ہاں، آگے کہتے ہیں جو صحابہ اکرام سے محبت کرے گا اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام سے بغض نفرت پالے گا ہم اس سے بغض نفرت پالتے ہیں۔ گویا پتا چلا میرے نوجوان بھائیوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، بھائیوں جو صحابہ سے محبت کرے آپ اس سے محبت کرنے والے بن جائے، اور جو صحابہ سے نفرت بغض کینہ رکھے آپ اس سے کیا ہے نفرت بغض کینہ رکھے۔ جی ہاں، آپ اس سے بغض رکھے، نفرت رکھے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا اصول ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا میرے بھائیوں، صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کو رب العالمین سے محبت ہوتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے محبت کی جائے، اور جو صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے اسے اسلام سے لگاؤ ہے، اسے اسلام سے محبت ہے، اسے اسلامی تعلیمات سے محبت ہے، اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے، اور جو صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتا ہے اسے اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اگر آپ اپنا حشر چاہتے ہو کہ صحابہ اکرام اولیاء اکرام کے ساتھ ہو تو صحابہ اکرام سے محبت کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر صحابہ اکرام کے ساتھ نہ ہو تو جو صحابہ اکرام کے تعلق سے بغض، نفرت، کینہ، اس طرح کی جو گندگی پھیلا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ محبت کیجئے، تمہارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے اور منہج سلف کا پاسبان بنائے، کتاب و سنت کو سلف صالحین کے اصول و ضوابط کے مطابق سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔